السلام علیکم، سلام اور آداب۔ یونیٹی آف ہیومینٹی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اب ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ اہل تشیع کے مختلف علماء، فقہاء اور مفکرین نے امام حسین کا جو یزید کے خلاف قیام ہے اس کا کیا ہدف انہوں نے بیان کیا ہے۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے سید جواد نقوی صاحب کی کتاب سے 20 آرا، صرف اس کا ٹائٹل اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، یہ بتانے کے لیے کہ اہل تشیع کے ہاں خاص طور پر اس حوالے سے کس قدر متنوع نظریات یا خیالات پائے جاتے ہیں ہدف امام حسین کے حوالے سے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے عراق کے ایک بہت بڑے عالم، فقیہ، سید شہید محمد الصدر صاحب کی کتاب اضواء علی ثورۃ الحسین جو ان کی کتاب ہے، اس سے کچھ اصول آپ کے سامنے بیان کروں گا جو ان کے خیال میں امام حسین کے اہداف کو یا ان کے ہدف کو یا ان کے مقصد کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو اختلافات ہوئے اس کی وجوہات پہ ہم بات کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ کہ کیوں اس قدر مختلف ان کے ہاں اس حوالے سے آراء پائی جاتی ہیں یا مختلف نظریات کیوں پائے جاتے ہیں، وہ اس کی جو وجوہات ہم بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر میں ان کی کتاب سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی آپ امام حسین کی قیام اور اس کے اہداف کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ 4 شرائط ہے جن کو ہمیں سامنے رکھنا ضروری ہے، ورنہ پھر ہم غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ موصوف لکھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کے اہداف کو سمجھنے کے لیے بہت اہم اور بنیادی باتیں، صفحہ نمبر 79 پر جو کچھ ہم بیان کریں گے وہ ہماری محدود فہم کے مطابق ایک تعبیر ہوگی، کوئی حتمی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے کہ حق میں سے جتنا کچھ ظاہر ہے اس سے بہت کچھ مخفی بھی ہے، اور خاص طور پر یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ معصومین کے اقوال اور افعال حکمت الہی کے مطابق اور علم الہی کے عین مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ خدا کی حکمت اور علم دونوں لامحدود ہیں جبکہ ہم محدود ہیں، محدود کے لیے لامحدود کا ادراک ناممکن ہوتا ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو باندھنے کے بعد موصوف نے صفحہ نمبر 80 سے آگے ان 4 شرائط کا ذکر کیا ہے جن کو ہدف امام حسین پر گفتگو کرتے ہوئے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 وہ لکھتے ہیں، اس 4 شرائط میں سے انہوں نے پہلی شرط یہ لکھی ہے کہ جب ہم امام حسین کے اہداف کے حوالے سے کچھ افکار پیش کرنے کا ارادہ کریں تو لازمی ہے کہ کچھ شرائط پیش نظر رکھے۔ نمبر 1، جو کچھ ہم امام حسین کے لیے بطور ہدف تصور کرے یا بیان کرے اس کا اللہ کے رضا کے موافق ہونا ضروری ہے، اس میں کسی بھی قسم کی نافرمانی کا شائبہ بھی نہ ہو، جیسے حب دنیا، مال اور جاہ کی طلب، غلبہ جو خدائی حکم سے میل نہ کھاتا ہو۔ شرط نمبر 2، جو بھی ہدف ہم تصور کریں اس کو امام حسین کی شان و عظمت کے موافق ہونا چاہیے، اس ہدف کو وقتی اور کمزور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اتنی بڑی قربانی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ ہدف وقتی ہو یا بہت کمزور ہو تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی قربانی اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ شرط نمبر 3، وہ ایک ثابت شدہ معاملہ ہونا چاہیے جس کو ہم ہدف امام حسین کے طور پر بیان کر رہے ہیں، یہ کہتا ہے کہ اس کو ایک ثابت شدہ معاملہ ہونا چاہیے، حال میں یا مستقبل میں۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا ہدف بیان کریں جو ناکامی سے دوچار ہوا ہو، یہ بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، کہ کوئی ایسا ہدف نہیں بیان کرنا چاہیے جو ناکامی سے دوچار ہوا ہو اور جو ثابت نہ کیا جا سکتا ہو، یہ حکمت الہی کے خلاف بات ہوگی۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کوئی ناکام اور حکمت الہی کو معطل کرنے والا ہدف بیان کریں۔ مثلاً 1-2 مثالیں یہ دے رہے کہ ایسے کیا چیزیں ہو سکتی جس کو ہم بیان کریں جب کہ وہ ٹھیک نہ ہو۔ مثال کے طور پر
عسکری کامیابی یا عسکری طور پر غلبہ، بنو امیہ کے اقتدار کا خاتمہ، یا حکومت کا قیام، یہ اور اس طرح کے دیگر اہداف جو کہ مکمل ناکامی والے ہیں، کیونکہ نہ یہ سب کچھ ہوا اور نہ ہی ایسا ہونا ممکن تھا. یعنی کہتے ہیں کہ وہ حالات ہی ایسے تھے جس میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تھی. جب نہیں ہو سکتی تھی تو اس کو ہم کس طرح سے بطور ہدف بیان کریں؟ تو یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، شرط نمبر 3 کے تحت یہ بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہ ان کا ہدف نہیں تھا. شرط نمبر اس کے بعد یہ لکھتے ہیں اگر یہ امام کے اہداف ہوتے تو لازماً حاصل ہوتے، جب یہ حاصل نہیں ہوئے تو یہ ان کا ہدف نہیں تھا. نمبر 4، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان اہداف یا ہدف کا ان کے کلام میں ذکر بھی ضروری ہے. یعنی ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی امام حسین کا جو ہدف ہے وہ تو ہم انہی کے کلام سے سمجھیں گے، انہی سے پوچھیں گے، ان کے جو خطبات، گفتگویں مختلف مقامات پر، ان کے خطوط، یہ سب ہے. تو کچھ لوگ یہ شرط رکھتے ہیں کہ بھئی ادھر سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کا کیا مقصد تھا. تو یہ کہہ رہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ہدف یا ان کے جو اہداف ہے ان کے کلام میں ذکر بھی ضروری ہے. آیت اللہ صاحب یہ فرماتے ہیں صدر صاحب کہ یہ شرط درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہمارے یہاں سب سے اہم شرط یا سب سے اہم بات سمجھی جاتی ہے وہ محمد شہید صدر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سید شہید محمد صدر صاحب کہ یہ شرط درست نہیں ہے کہ اس کا کلام حسین میں ذکر ہونا. کیوں؟ اس کی انہوں نے کچھ وجوہات لکھی ہے. نمبر 1، وہ کہتے ہیں کیونکہ روایات کمزور ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو بھی اس حوالے سے روایت ہے وہ 100% ٹھیک ہے یا سب صحیح ہے، اس میں کوئی ضعف نہ ہو، اس میں کوئی موضوع روایت نہ ہو. تو کہتے ہیں روایات کمزور ہیں. تو ان کمزور روایات کی بنیاد پر ہم ایک اتنا بڑا ایک ہدف کے طور پر امام حسین کے کسی چیز کو بیان کرے تو کہہ رہے اس لیے یہ شرط ٹھیک نہیں ہے. نمبر 2، امام حسین نے لوگوں کے فہم اور قدرت فہم کے مطابق گفتگو فرمائی. یعنی جو کچھ گفتگو صحیح بھی موجود ہے روایات سے، تو کہتے اس کے اندر بھی یہ چیز پیش نظر رکھنی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے فہم اور ان کی قدرت فہم کے مطابق آپ نے گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، کچھ چیزیں آپ نے جان بوجھ کر بیان نہیں کی. تو یہ ان کا خیال ہے کہ یہ 4 بنیادی شرائط ہے جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اگر آپ قیام امام حسین یا امام حسین کے یزید کے خلاف کھڑے ہونے یا اٹھنے کے اہداف یا کوئی ہدف آپ بیان کرنا چاہے تو صدر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ 4 شرائط آپ پیش نظر رکھیں. چوتھی شرط میں جنہوں نے بات کی، ہمارے ہاں عام طور پر یہ علماء ذاکرین یا اس قسم کے علماء یہ بات کرتے ہیں کہ کلام حسین سے ہی ہمیں ان کا ہدف معلوم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے بھی ان کو تحفظات ہے اس شرط پر یا اس بات پر. اور یہ بات ایک لحاظ سے یوں بھی درست ہے کہ ہمارے عام طور پر مذہب کے حوالے سے جب کوئی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں بھئی آپ قرآن اور حدیث پڑھو، تو یا فلاں مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی میں، خاص طور ہمارے جو سلفی لوگ ہیں یا ان کے فکر سے متاثرہ لوگ ہو، یہ بات بہت کرتے ہیں. تو اصل تو مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ جو کلام ہے یا جو الفاظ ہے وہ موجود ہے. وہ مسئلہ اختلاف سارا کچھ اس کلام، اس عبارت، اس جملے اور اس کلام کے فہم سے سارے اختلافات رونما ہوتے ہیں نا. تو اگر امام حسین کے کلام کے اندر اہداف، بہت سے دوستوں کو میں نے سنا علماء کے طبقے سے تعلق رکھنے والے کہ اس میں اتنی لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت، تو سارے کلام حسین موجود ہے، ان کی گفتگو خطوط موجود ہے، اس سے آپ اخذ کر لو. اس کے اندر بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ میں تکبر کرتے ہوئے کوئی شرارت اور فساد کرنے کے لیے کی غرض سے نہیں نکلا ہوں، میں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور امت جد کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. تو کہتے ہیں اس سے زیادہ اور کیا واضح ہو سکتا؟ تو یہ تو بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر امت جد میں اصلاح سے کیا مراد ہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کیا مفہوم ہے، فقہی حوالے سے، کلامی حوالے سے اس کا پورا ایک تناظر موجود ہے، اس کی پوری بحثیں موجود ہے. تو یہ ایسا سمپل نہیں ہے جس طرح بیان کر دیا جاتا ہے. تو آج کی ویلوگ میں نے آپ کو، چونکہ آگے ہم اہداف حسین کے حوالے سے جو مختلف آ رہا ہے ان پہ گفتگو کریں گے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اہل تشیع دنیا کے ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے مجتہد، ایک بہت بڑے مفکر کی کتاب سے، اس کے علاوہ باقی لوگوں نے بھی مختلف شرائط اور مختلف ضوابط کا بیان کیا ہے، لیکن یہ چونکہ مجھے تھوڑا سا جامع لگا تو
تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے یہ شرائط بیان کر دوں۔ یہ ان کی کتاب کا نام میں نے آپ کو بتا دیا، اضواء علی صورت الحسین ہے، اور بہت معروف ان کی کتاب ہے۔ یہ خود بھی بہت زیادہ معروف اور نامور شخصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بشری لفظوں سے درگزر فرمائے۔ تو یہ انہوں نے یہ کچھ شرائط بیان فرمائے ہیں۔ ضروری نہیں کہ میں آپ یا ہم میں سے کوئی ان کے تمام شرائط سے 100% اتفاق کرے۔ ہر انسان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک صاحب علم انسان ہونے کی حیثیت سے میں نے ایک عالم، ایک مفکر اور ایک مجتہد کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے، تاکہ ہم جب آگے بڑھیں تو ہم یہ شرائط جو انہوں نے بیان فرمایا یا کچھ شرائط آپ کے علم میں تو آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اس کی روشنی میں ہم پھر مختلف جو اہداف بیان کیے گئے ان کے اوپر ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ سلام اور آداب، آپ سب کو وحدت انسانیت میں خوش آمدید۔ گزشتہ کئی ویلاگ سے ہم جب سے محرم الحرام شروع ہوا ہے، ہم نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے یزید کے خلاف خروج کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے بہت تفصیل سے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی۔ نظر خروج پہ، حکمران فاسق اور ظالم ہو جائے تو اس کو ہٹانے کے حوالے سے جو مختلف نظریات ہیں، ان سب پہ ہم نے بات کی۔ اور اب ہم چونکہ اہل تشیع کا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، تو اہل تشیع کے ہاں امام حسین کے اہداف کے حوالے سے کئی نظریات پائے جاتے ہیں، اور وہ نظریات کچھ باہم متضاد بھی ہیں۔ اگر ایک کو مانا جائے تو باقیوں کو مسترد کرنا پڑتا ہے، کسی اور کو مانا جائے تو دیگر کو مسترد کرنا پڑتا ہے، اور ہر ایک رائے اور نظریہ والے کے پاس عقل، نقل، کلام امام، کلام معصومین سے، تاریخ سے ان کے پاس اپنے نظریے کو یا اپنے رائے کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار دلائل بھی موجود ہیں، اور ہر ایک فقیہ نے، ہر ایک عالم نے، ہر ایک مفکر نے، ہر ایک صاحب علم نے نہایت دیانتداری اور نہایت اخلاص کے ساتھ اہداف امام حسین کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اہل سنت کے ہاں مسئلہ اس لیے زیادہ نہیں ہوا کیونکہ وہاں پر عصمت کا تصور نہیں ہے، نہ ہی امامت کا وہ کانسیپٹ ہے جو اہل تشیع کا ہے۔ البتہ صحابیت کا تصور ہے، اور اس میں وہ اگر کسی جگہ ان کو لگے کہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی عقیدے یا ان کے فقہی مسلمہ حقائق سے متصادم کوئی عمل کسی کا نظر آئے، تو اس جگہ پر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اجتہادی غلطی ہے صحابی کی، اور صحابی جو ہے وہ فاسق نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ جان بوجھ کر کوئی ایسی اس اسلامی حکم کی کوئی خلاف ورزی وہ کر سکتے ہیں جس سے ان کی عدالت مجروح ہو۔ لیکن شیعوں کے ہاں چونکہ امام کا تصور ہے، اور امام معصوم ہوتا ہے، خدا کی طرف سے متعین ہوتا ہے، اور امام کے حوالے سے علم غیب کا بھی ان کے ہاں عقیدہ ہے۔ پھر امام حسین کی شہادت کے حوالے سے مختلف روایات حضور سے، بی بی فاطمہ سے، حضرت امام حسن سے، مولا کائنات حضرت علی سے، اور باقی معصومین سے بھی بہت ساری روایات موجود ہے، تو اس لیے وہاں پر اس طرح سے متضاد آراء کا پایا جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ ہم نے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو عراق کے بہت بڑے فقیہ، مجتہد، مفکر، عالم آیت اللہ محمد صدر صاحب کی کتاب اضواء علی صورت الحسین سے کچھ اصول ہم نے آپ کو بیان کیے تھے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ آپ اگر امام حسین کے ہدف کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یا اس کا استخراج چاہتے ہیں، یا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اس میں 4 بنیادی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یعنی آپ جو بھی ہدف امام کا بیان کریں تو ضروری ہے کہ وہ 4 شرائط اس ہدف کے اندر پائی جائیں۔ ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی۔ اب میں چونکہ یہ میں نے آپ سے بتایا نا کہ یہ اہل تشیع کے ہاں مختلف نظریات ہیں، تو اس لیے بہت احتیاط سے بھی گفتگو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ہاں جن مختلف علماء نے اہداف امام حسین کے پڑھنے، پڑھانے، اس کے استخراج، اس کے فہم کے حوالے سے جو مختلف مناہج یا مختلف اصول یا مختلف شرائط انہوں نے بیان کیے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو گزشتہ ویلاگ میں تو ہم نے آیت اللہ صدر صاحب سے بیان کیا تھا۔ آج کی ویلاگ میں ہم ایک اور کتاب ہے، موسوعہ امام حسین فی الکتاب والسنہ والتاریخ، یہ بہت ضخیم 3 جلدوں میں ہے میرے پاس تو، اور اس کے جو بنیادی مصنف ہے وہ ہے محمد رے شہری صاحب، اور یہ 1946 میں ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے ہیں،
اور مختلف محکموں میں یا مختلف حکومت کی ذمہ داریوں میں اور مناصب پر بھی یہ فائز رہے ہیں، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں موسوعات کے حساب کے عنوان سے، ان کی اور بھی کتابیں ہیں، تو یہ کتاب ہے ان کی امام حسین کے حوالے سے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس میں امام حسین کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن، سنت اور تاریخ کی روشنی میں لکھا ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو دو معاون مؤلفین ہیں ان میں سے ایک کا نام محمود طباطبائی نژاد ہے، اور دوسرے ہے سید روح اللہ سید طبائی صاحب، تو ان تینوں کی ایک مشترکہ کاوش ہے۔ تو اس کتاب کے اندر بھی موصوف نے یا ان مؤلفین نے کچھ اصول یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ امام حسین کے اہداف کو بیان کریں گے تو ضروری ہے کہ ان کے اندر ہم ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر جو ہے جلد نمبر میرے پاس ہے 2 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 348 پر انہوں نے بحث کی ہے کہ منہج البحث فی تحلیل الاہداف و استخراجها، ٹھیک ہے، کہ اہداف کے تجزیے میں اور اس کے استخراج میں ہم تحقیق کرتے ہوئے منہج کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر انہوں نے جو اصول بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسین کے اہداف کو ہم 2 طریقوں سے ثابت اور بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس 2 طریقے ہیں یا 2 سورسز ہے جن سے ہم امام حسین کے اہداف کو بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کلامی اسلوب کے ذریعے اور امامت کے عام اہداف کو بیان کر کے، یعنی چونکہ امام سے متعلق جو عقائد میں کی کتابوں میں جو بحث ہے امام کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، امام کی جو کی فضیلت کے حوالے سے، یا امام بطور امام جو اس کی ذمہ داریاں اس کے حوالے سے جو کچھ بیان ہے ہم ان کو سامنے رکھیں، پھر ہم بیان کریں کہ چونکہ امامت کے یہ عام اہداف ہیں اور امام حسین بھی چونکہ امام معصوم ہے، تو لہٰذا انہوں نے کوئی قدم اگر اٹھایا ہے تو ان اہداف میں سے کسی نہ کسی ہدف یا ان سارے اہداف کے حصول کے لیے اٹھایا ہوگا۔ تو ایک تو ان کا یہ خیال ہے کہ کلامی اسلوب اور امامت کے عام اہداف کو بیان کر کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اہداف سورہ امام حسین کو یا قیام امام حسین یا خروج امام حسین کے اہداف کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 344 پر الاہداف العامہ للامام والخلافت الالہیہ، امامت اور خلافت الہیہ کے عام اہداف کیا ہے وہ انہوں نے بیان کیا۔ اچھا، ایک ذہن میں رکھے بات کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ ہدف ہے یا امامت کا یہ ہدف ہے یا یہ اہداف ہیں، تو اس کے اندر جو ہمارا اپنا ایک طالب علمانہ جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس مفکر، اس فقی، اس عالم نے جس نے یہ اہداف بیان کیے ہیں اس کا اسلام کے حوالے سے ایز اے ہول نظریہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ اسلام کے حوالے سے ایک انقلابی اور ایک سیاسی نظام کے حوالے سے آپ نے اسلام کی ایک تفہیم بنیاد بنا کے کی ہے تو آپ باقی ساری چیزوں کو اسی طرح بیان کریں گے۔ اگر تزکیہ اخلاق کا حوالے سے آپ نے اسلام کو دریافت کی ہے تو آپ باقی اہداف اسی طرح بیان کریں گے۔ تو اس لیے تو یہاں پر انہوں نے جو اہداف عامہ بیان کی، اچھا ٹھیک ہے، کچھ اہداف وہ ہے جو متفق ہے اور جو صراحتاً کہیں پر ذکر ہے، لیکن باقی کچھ چیز اس صراحتاً جو ذکر ہے اس کے اندر بھی آپ کا وہ بنیادی فہم دین جو ہے وہ بہت اس کو متاثر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہم بہت ساری مثالیں بات میں دیں گے جب ہم مختلف جو فقہی، کلامی، سیاسی، انقلابی جو تعبیرات ہیں اس پہ جب ہم گفتگو کریں گے۔ یہاں پر ان صاحبان نے جو اہداف عامہ دیے ہے وہ نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے معانی کا بیان، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی امامت اور خلافت الہیہ کے عام اہداف بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ امام حسین کے اہداف کو ہم 2 طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک تھا کلامی اسلوب کے ذریعے اور امامت کے عام اہداف کو بیان کر کے۔ یہ بنیادی پوائنٹ ہے، یہ صفحہ نمبر 348 پہ۔ تو 344 کے اوپر انہوں نے پھر امامت کے عام اہداف بیان کیے تھے، تو میں نے کہا کہ اس پہلے اصول کے ساتھ وہ اہداف بھی بیان کر دوں تاکہ میرے سامعین کو اور میرے ناظرین کو تفہیم میں آسانی ہو۔ تو پہلا ہدف ان کا یہ ہے کہ تمام ائمہ کا یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی معنی کا بیان کرے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی معنی کے بیان کے ساتھ دوسرے نمبر پہ دین کی حفاظت اور اس کو کمزوری اور تحریف سے بچانے کے لیے جدوجہد کرنا۔ نمبر 3 ہے دین کی تطبیق اور اثبات کے لیے جدوجہد کرنا، ٹھیک ہے۔
اب یہ تطبیق اور اثبات جو ہے یہ ایک نظریاتی اور کلامی، تحریری، تقریری انداز یا مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ عملی طور پر، تو وہ چونکہ ان اہل تشیع کے ہاں خاص طور پر جو تصور ہے کہ امام جو ہے وہ خدا کی طرف سے اس بات پہ وہ مقرر ہے کہ وہ خدا کے دین کو زمین پر بھی قائم اور نافذ کرے، امام کے غیبت کے بعد میں اختلاف ہے، تو اس حوالے سے اس کو اس مفہوم میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا جو ان کا خیال ہے کہ جو ہدف ہے وہ ہے رہبری، یعنی امت کی رہبری کرنا۔ تو یہ چار اہداف انہوں نے بیان کیے، تو امام حسین کے ثورہ یا انقلابی قدم یا ان کا جو خروج ہے یا یزید کے خلاف جو ان کا قیام ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ امامت کے عام اہداف کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو ان کا خیال ہے کہ دوسرا ذریعہ، دوسرا سورس جہاں سے ہم امام حسین کے اہداف کو سمجھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، وہ امام حسین کے اقوال، خطوط اور ان کے خطبات ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی طرف رجوع کر کے ہم اہداف امام حسین کو متعین کر سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صحیح روش یہی ہے کہ ہم ان دونوں مساجد کی طرف رجوع کریں۔ اچھا، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات کی کہ اقوال اور خطوط اور ان کے جو خطبات ہے، گفتگو، ان کی طرف تو ظاہر سی بات ہے، یہ جو ہمارے ہاں جو 15-20 سے زائد جو نظریات اہداف کے حوالے سے وجود پذیر ہوئے ہیں، تو ان سب نے ان کو پیش نظر رکھا ہے نا، یعنی انہوں نے اہداف عامہ کو بھی پیش نظر رکھا ہے، اور انہوں نے جو ہے امام حسین کے اقوال کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ دعویٰ کریں چونکہ میں نے ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھی، یہ ہدف میں نے متعین کیا تو یہی حتمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس پہ آپ میرا وہ ویڈیو دوبارہ ملاحظہ فرمائے جس کے اندر میں نے آیت اللہ محمد صدر صاحب نے جو 4 شرائط بیان کی وہ بتایا تھا، اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے اس بات پہ کو بطور اصول ماننے میں ان کو تأمل ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم خطوط، اقوال اور امام حسین کے خطبات کی طرف رجوع کریں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اس کی وجوہات انہوں نے بیان کی، میں یہاں دوبارہ بیان کر کے آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، لیکن ایک چیز کا ہم اس میں اضافہ مزید کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں خط میں، فلاں گفتگو میں، فلاں خطبے میں آپ نے یہ کہا ہے نا، تو یہ واضح ہے، تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو ایک جملہ ہے، وہ ایک عبارت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اس عبارت کے فہم میں مسئلہ ہے نا۔ اختلافات تو وہاں ہوئے، قرآن 30 کے 30 سپارہ آپ کے پاس مسلمہ سب کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے فہم میں اختلاف ہوا، تو یہ اختلاف فہم ہے۔ تو یہ بات کہنے کہ چونکہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے یا قرآن میں لکھا ہوا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے، تو اس لکھے ہوئے ہی کی تفہیم میں ہی تو مسئلہ آتا ہے، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، اور یہ بالکل درست ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اختلاف فکر و نظر کے حوالے سے جو ہم نے مختلف ویلاگس کیے اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا، ہم نے اس پہ بات کی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہتے ہیں کہ تیسرا جو اصول پیش نظر رکھنا چاہیے اہداف امام حسین کے تعین کے وقت، وہ ہے کہ قصد اور مقصود میں فرق رکھنا، اس پہ انہوں نے بہت زور دی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم اس فرق کو نظر انداز کریں گے تو پھر مسائل ہوں گے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس قصد اور مقصود میں فرق نہ رکھنے کی وجہ سے یہ مختلف نظریات پیدا ہوئے اور باہم متضاد نظریات وجود میں ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ مثلا کوئی شخص کسی شہر کی طرف سفر کرتا ہے، تجارت وغیرہ کرتا ہے، یا کسی مقدس جگہ کی زیارت کو جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو شہر ہے یا وہ ملک جس طرف انسان نے سفر کرنا ہے وہ اس کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، یہ شہر یا ملک اس کا مقصد ہے، لیکن اس کا قصد یا اس کا جو ہدف ہے وہ تجارت ہے یا پھر زیارت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ قصد کہنا یہ چاہ رہے ہیں، اور مقصود کے اندر آپ کو فرق رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے مثال انہوں نے یہ دی، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی شہر کی طرف جاتے ہیں کہ تجارت کے لیے یا کسی مقدس مقام کی زیارت کے لیے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ شہر یا ملک تو مقصد ہے، لیکن اس کا جو قصد ہے یا اس کا جو ہدف ہے یا اس کا جو مقصود ہے یا اس سے جو آپ نے حاصل کرنا ہے اس ملک اور اس شہر جا کے، وہ یا تو تجارت کرنا ہے یا کسی مقدس مقام کی زیارت ہے۔ اقامت حکومت، احیاء سنت، اصلاح امور وغیرہ جو اہداف بیان کیے جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو ہدف کے طور پر بیان کرے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد نہیں ہے، کیونکہ شہادت مقصد تھا اور مقصود جو ہے وہ ان امور میں سے کوئی امر یہ سارے امور تھے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم آگے بات کریں گے جب ہم نظریہ شہادت پہ تفصیل سے بات کریں گے تو وہ اصل وجہ وہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ مسائل پیدا ہوئے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ قصد اور مقصود میں فرق رکھنا ضروری ہے۔ تیسرا اصول انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حقیقی اہداف اور نتائج اور آثار میں تمیز رکھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ بتائیں
کہ بھائی کچھ لوگ جو ہے وہ نتائج کو اور آثار کو بطور ہدف بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ہدف کو الگ سے رکھے، اس کو تفہیم رکھے، اور اس کا آپ یہ کہے کہ بھائی ہدف تو وہ تھا لیکن اس سے یہ نتائج بھی مرتب ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو مثال یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے کچھ اہداف کے حصول کے لیے جان کی قربانی دی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو معنوی اور اخروی نتائج مرتب ہوئے ہیں، جیسے عزاداری کرنا، آپ کے اوپر ماتم کرنا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم عزاداری یا ماتم کو جو کہ نتائج ہے امام حسین کے اہداف کے طور پر اس کو بیان کریں۔ اسی طرح جو لوگ امت کی شفاعت کو مقصد بیان کرتے ہیں، حصول اجر اخروی اور گناہوں کی مغفرت امت کے لیے کو بیان کرتے ہیں بطور ہدف، تو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے اہداف میں شمار کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ مغالطے کا شکار ہے، کیونکہ انہوں نے قصد اور مقصود میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھا۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے تین اسکالر محمد رے شہری صاحب، سید محمود طبائی نجات صاحب اور روح اللہ سید طبائی صاحب کے مشترکہ تصنیف موسوعۃ الامام الحسین فی الکتاب والسنہ والتاریخ سے کچھ مزید آپ کو مناہج یا اصول بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جو ان کا خیال ہے کہ پیش نظر رکھنے چاہیے اہداف امام حسین کو بیان کرتے ہوئے۔ اس کے بعد ہم اسی ٹاپک پر ایک اور ویلاگ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم مختلف اہداف کے اوپر مزید گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ سلام اور آداب، یونٹی آف ہیومینٹی میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے محمد رے شہری اور ان کے دو معاون مصنفین کی مدد سے لکھی گئی کتاب موسوعہ امام حسین سے امام حسین کے اہداف کی تفہیم کے لیے جو انہوں نے کچھ اصول بیان کیے تھے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ یہ آج اس سلسلے کی آخری ویلاگ ہے، اور اس کے بعد ہم نے اہداف پہ جانا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک اور بہت بڑے مجتہد، عالم اور فقیہ کی کتاب سے کچھ اصول بیان کریں گے، جو ان کے خیال میں امام حسین کے اہداف کو سمجھنے کے لیے پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ آج ہم جس مجتہد اور فقیہ کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے، ان کا نام ہے آیت اللہ العظمیٰ لطف اللہ صافی کلپیاگانی صاحب۔ یہ 1919 میں پیدا ہوئے ہیں اور ابھی تک ماشاءاللہ بقید حیات ہیں، ایران میں ہے۔ بہت زیادہ معروف صاحب علم ہے، بے شمار کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہے، مرجع بھی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے فارسی میں لکھی تھی، لیکن اس کا بعد میں عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور عربی میں جو اس کتاب کا عنوان ہے وہ ہے النہضۃ الحسینیہ وعلم الامام۔ اصل میں یہ کتاب جو ہے آیت اللہ صاحب نے لکھی تو محترم آیت اللہ شیخ نعمت اللہ صالحی نجف آبادی صاحب کی کتاب کی رت میں یہ کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آگے بہت تفصیل سے نجف آبادی صاحب کے نظریے پہ بات کریں گے، کیونکہ ان کی کتاب کی وجہ سے بقول بعض محققین کے ایران میں بہت زیادہ اس کے حوالے سے مسائل ہوئے، علماء میں بہت بے چینی پھیلی جب انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اور کتاب جو ہے وہ بھی فارسی میں ہے، اور اس کا بھی عربی ترجمہ ہے الشہید الخالد حسین بن علی کے عنوان سے۔ تو اس کتاب میں جو مصنف نے نقطہ نظر دیا امام حسین کے خروج یا قیام کے حوالے سے، وہ قریب قریب اہل سنت کا جمہور کا جو نقطہ نظر ہے اس کے مطابق تھا، اور اس نظریے کو ماننے سے پھر آپ کو بہت سارے اپنے عقائد جو اہل تشیع کے ہے اس سے آپ کو دستبردار ہونا پڑتا ہے، یا اس میں تاویلات کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے وہ کتاب لکھی، تو اس کتاب کے جواب میں یا اس کے رد میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ 30 سے زائد کتابیں ابھی تک لکھی جا چکی ہے۔ ہم اس پہ جب ہم صالحی صاحب پہ بات کریں گے تو وہاں پر ہم بیان کریں گے پھر ان کے ساتھ بھی کیا کچھ ہوا، ان کو عرصہ حیات کس طرح تنگ کیا گیا، اور ان کے بنیادی نظریہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے ساتھ مسائل ہوئے۔ تو آج ہم جس کتاب سے آپ کے سامنے کچھ اصول بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے آیت اللہ العظمیٰ شیخ لطف اللہ صافی صاحب کی کتاب، ٹھیک ہے۔ عربی میں اس کتاب کا عنوان ہے النہضۃ الحسینیہ وعلم الامام۔ تو اس کتاب کے اندر موصوف نے صفحہ نمبر 34 سے 44 تک اس بات پر بحث کی ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ہدف کو سمجھنے کے لیے یا اس کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کو بیان کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں
موصوف کہ اس واقعے کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم امامت کے تمام شاخوں اور ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں۔ اس طرح ہم اس منفرد واقعے کے جزیات تک کو ٹھیک سمجھ سکیں گے۔ اس واقعے کی محض ایک تاریخی واقعے کی طرح سمجھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس قیام کے تمام ابعاد کو سے صرف نظر کریں اور اہداف و علل کی تلاش کریں تو یہ بحث بے نتیجہ ہوگی، نامکمل ہوگی اور نادرست ہوگی۔ تو پہلا اصول تو ان کا کہنا ہے کہ اس کو پیش نظر رکھے، جو ہم نے گزشتہ ویلوگ میں ایک بیان کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا رے شہری صاحب اور ان کے معاون مصنفین نے کہ امامت کے عام اہداف کو بیان کرے، تو انہوں نے بھی اسی بات کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ نمبر 2 یہ لکھتے ہیں، نمبر 2 اصول، امام یا نبی کے ہدف کی تشخیص اور ان کے اقدامات کی مصلحتوں کو جاننا ہم لوگوں کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس قیام کی مصلحت اور فلسفے سے واقفیت حاصل نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ عقلی اور نقلی دلائل کے اعتبار سے نبی یا امام خدائی حکم اور شرعی ذمہ داری سے ذرہ برابر بھی باہر نہیں جا سکتے۔ کوئی شیعہ یا سنی ایسا نہیں ہو سکتا جو امام حسین کے قیام کے جائز ہونے اور آپ کے علم اور عصمت میں شک کرے۔ آپ علیہ السلام کی فضیلت اور آپ کی شہادت اور قیام سے متعلق بے شمار روایات موجود ہیں، لہٰذا آپ کے قیام کے ٹھیک ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ یعنی آپ نے جو عمل کیا، جو اقدام آپ نے کیا، اس پہ تو ہم شک نہیں کریں گے کہ وہ غلط ہوا ہے، ہم اس کو ٹھیک ہی سمجھیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہدف کو بیان کرتے پھر مسائل ہوتے تو اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ نمبر 3 معتبر احادیث کی روح سے ہر امام کے لیے، اب یہ بہت زیادہ اہم ہے بات جو کی جا رہی ہے، معذرت، معتبر احادیث کی روح سے ہر امام کے لیے جو کچھ وہ کرتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے اور نبی کی طرف سے وہ کام ان کے سپرد کر دیا گیا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر امام اسی حکم کے مطابق عمل کرتا ہے جس کا اسے مکلف بنایا گیا ہے اور جس کی ادائیگی کا اس سے عہد لیا گیا ہوتا ہے، اور یہ اسی امام کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کافی سے اس حوالے اپنی اس بات کے لیے دلیل پیش کی ہے، اور اس کا کافی کا باب خاص طور پر ان الامامت باب ہے یہ، ان الامامت لم یفعلوا ان الائمۃ لم یفعلوا شیئا، ٹھیک ہے، لا یفعلون الا بعہد من اللہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک اور باب ہے کہ ان افعالہم معہودۃ من اللہ۔ تو یہ کہتے ہیں تو کتابوں سے عقائد کی بحث میں تسلیم شدہ بات ہے، روایات اس حوالے سے موجود ہے کہ وہ جو عمل کرے اس کے لیے ان کو مکلف بنایا گیا ہوتا ہے اور جس کی ادائیگی کا ان سے عہد لیا گیا ہوتا ہے، تو یہ اسی امام کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اب یہ لکھتے ہیں چونکہ یہ عظیم جو حضرات ہے یعنی ائمہ خدا کی حجت، اس کی نشانیاں اور اس کی خاص مخلوق ہے، اس لیے ان کی ذمہ داریوں پر عام لوگوں کی ذمہ داریوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جو ان کے اعمال اور افعال اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم باقی تمام لوگوں کے اوپر اس کو عام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے نمبر 4 پہ لکھا ہے کہ شہادت اور قتل کا بطور تعبد ہونا، ٹھیک ہے، مختلف ادیان اور شرائع میں عام بات، یعنی کہ راہ خدا میں قتل ہو جانا، شہادت کا حصول، یہ امر تعبدی ہونا، یہ تو تمام شرائع کے اندر ایک عام بات ہے کہ اگر کسی خاص شخص نے کسی خاص مقصد کے لیے صرف جان ہی کی قربانی دی ہے تو وہ کوئی معیوب بات نہیں ہے جس پہ لوگ اتنا زیادہ اعتراض کر رہے، تو ان کا خیال ہے کہ یہ امر تعبد ہونا جو ہے یہ مختلف ادیان اور شرائع میں عام بات ہے، اور ایسا ہونا نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف نقل ہے، خاص طور پر انبیاء اور اولیاء کے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے مثال دی حضرت ابراہیم کی، جیسے حضرت ابراہیم کو ذبح اسماعیل کو حکم ملنا، ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے کہ لوگوں کا اس قسم کی چیزوں پر اعتراض کرنے کی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے مثال دی کہ جیسے الشہید الخالد کے مؤلف نے اعتراض کیا ہے، صرف شہادت کے ہی مقصد کے لیے کوئی بندہ جائے تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آتی، تمام شرائع اور ادیان میں موجود ہے۔ اسی طرح اصحاب اخدود کے واقعہ کی بھی انہوں نے مثال دی، عمار بن یاسر کے والدین کی مثال دی ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں دی، جس کی میں یہ لکھتے ہیں کہ ان سب میں سب نے جانتے بوجھتے موت یا شہادت کو قبول کیا ہے۔ ان تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ شہادت فی نفسی ہی مطلوب عمل ہے۔ اگر الشہید الخالد کا مؤلف یعنی صالحی نجف آبادی صاحب اس دور میں موجود ہوتے
تو انہوں نے بھی ان واقعات پر اعتراض کرنا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اصحاب اخدود کے دور میں موجود ہوتے، عمار بن یاسر کے والدین کے ساتھ جو کچھ ہوا اس دور میں، ٹھیک ہے، یا باقی جو مثالیں حضرت ابراہیم کی، تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ مزے کی بات ہے کہ صرف آیت اللہ جوابی صاحب نہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم بات کریں گے اس پہ. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی شہادت فی نفسی ہی مطلوب عمل ہے، اس سے کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے، یعنی کوئی اور ہدف کے لیے آپ نے جان دی یا نہیں دی، اس کے علاوہ بھی فی نفسی ہی شہادت ایک مطلوب عمل ہے، یہ خدا کی طرف سے اجر والا عمل ہے. اس کے لیے انہوں نے کچھ مثالیں دی. پانچویں اصول یہ لکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ امام حسین کی شہادت سے اسلام کو زیادہ نقصان پہنچا، اس لیے امام کا صرف شہادت کے لیے نکلنا درست نہیں، اور نہ ہی آپ اپنی شہادت سے مطلع تھے، ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ کوئی یہ بات کرتے تو کہتے یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی کہ ان کی شہادت، یعنی وہ زندہ رہتے، مزید جدوجہد کرتے تو زیادہ فائدہ ہوتا. جس طرح ہم اپنے ہاں کے سیاسی تناظر میں بھی بات کرتے ہیں نا کہ قائد عوام نے ایک ڈکٹیٹرز کے سامنے نہ جھک کر جان کی قربانی دی، اور زندہ جاوید ہو گئے، اور ایک دوسرا لیڈر میاں صاحب، ان کے بارے میں آج تک لوگ اس کو تانا کے طور پر استعمال کرتے کہ این آر او لے کر یا مشرف سے معاہدہ کر کے باہر چلے گئے. تو دونوں نظریات دیکھیں آج ہی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ بھائی جان بچائیے نا. آپ دیکھو وہ کس طرح سے بہت ساری باتیں کر رہے. خیر، یہاں پر میں نے صرف تفہیم کے لیے، یعنی ان بات کس کو زیادہ قریب الفہم کرنے کے لیے میں نے یہ مثالیں دی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ امام حسین کی شہادت سے اسلام کو نقصان پہنچا، زندہ رہتا تو زیادہ فائدہ ہوتا، اور اسی طرح یہ کہنا ہے کہ اگر صرف شہادت کے لیے امام نکلے تو یہ بات درست نہیں ہوگی، اور یہ کہنا کہ امام اپنی شہادت کے وقت اور جگہ اور ان چیزوں سے آگاہ نہیں تھے، تو یہ کہتے ہیں یہ کہنا جو ہے، یہ باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگر امام حسین نے صحیح نہیں کیا اور شہادت کو اگر امام حسین نے صلح نہیں کی اور شہادت کو قبول کیا تو یہ خدا کی طرف سے طے شدہ معاملہ تھا. آیت اللہ صاحب یہ لکھتے ہیں ایسا نہیں تھا کہ آپ قتل ہونے پر مجبور کر دیے گئے. ایک نظریہ چونکہ یہ بھی ہے کہ آخر میں آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا شہادت کے علاوہ، تو اس لیے شہادت، یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو طے شدہ تھا، خدا کی طرف سے حکم تھا، امر تعبدی تھا، ایسا ہونا ہی تھا. نمبر 6، اگر ہم یہ بات نہ جانتے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت امر تعبدی محض ہے، ٹھیک ہے، یعنی کچھ احکامات تو ہے جس کے اندر آپ نے کسی پرپز، مقصد، ہدف وغیرہ کے اوپر بات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ محض امر تعبدی ہوتا ہے، وہ حکم ہے جس کو آپ نے بجا لانا ہے. یہ ہمارے یہاں ایک بہت طویل بحث اب بھی ہوتی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے کہ مقاصد شریعہ، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ انہوں نے ہر حکم ایک فروع کے لیے انہوں نے مقصد کو دریافت کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ لطیفہ نما حکمتیں بھی لوگوں نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس پہ نہیں جاتے. یہاں پر ان کا یہ کہنا کہ یہ یعنی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر حکمتیں موجود ہوتی ہے، بیان کی ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، کچھ احکامات وہ جس کے اندر نہیں ہے، وہ امر تعبدی ہے، وہ حکم ہے جس کو بجا لانا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات نہ جانتے کہ امام حسین کی شہادت امر تعبدی محض ہے، جب بھی آپ کا یزید کی بیعت نہ کر کے شہادت قبول کرنا یزید سے صلح اور بیعت کر کے زندہ رہنے سے زیادہ مصلحت والا امر نظر آتا ہے. ہمارے لیے یہ کسی صورت ٹھیک نہیں ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اس قیام یا آپ کی شورا کو یا آپ کے اس اقدام کو باقی جو دنیا میں اٹھنے والی ان کے بعد فوراً یا ان سے پہلے یا ان کے بعد جو اس طرح کی تحریکیں یا جو گروہ اٹھے ہیں جنہوں نے حکومت کو ڈھانے کے لیے کوئی قدم اٹھائے، تو کہتے ہیں ان پہ ہمیں اس کو قیاس نہیں کرنا چاہیے کسی کے اوپر، کیونکہ یہ انقلابی عمل، امام حسین کا یہ قیام اپنے جوہر میں باقی سیاسی تحریکات اور ثورات سے مختلف ہے. امام حسین کا یہ قیام یا تحریک باقی تمام سے بالکل الگ نوعیت کا ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے فرق موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کو باقی عام تحریکات سے الگ دیکھتے ہیں. اگر ہم اس تحریک یا شورا کی تعبیر اور تفسیر بشری یا عام بنیادوں پر کریں گے تو ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا کہ ہم اس کی ساری تفصیلات کی تعبیر بھی اسی طرح پیش کریں، اور یقینی اور قطعی بات ہے کہ ایسا کرنا ممکن نہیں، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی خدائی
فیصلہ نہیں تھا، کوئی امر تعبدی نہیں تھا، کوئی ہدف، کوئی مقصد لے کے اٹھے تھے، تو بھائی اس طرح کی اور تحریکیں بھی اٹھی. تو آپ یہ کہہ کے دیکھیں نا، اس مقصد کے لیے لوگ اٹھتے ہیں کہ حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے یا نقصان پہنچایا جائے یا لوگوں کو اس حکومت کے خلاف بغاوت پہ اکسایا جائے، باقی اس طرح کی چیزیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ باقی تحریکات پر قیاس کریں گے اور اس کو ایک بشری معاملے کے طور پر دیکھیں گے، الوہی معاملے کے طور پر نہیں دیکھیں گے، ہم اس پہ آگے اور بھی تھوڑی سی بات کریں گے. آیت اللہ حسین نجفی صاحب، حسن نجفی صاحب جواہر وغیرہ نے جو اس کو کہا تھا کہ یہ خدا کے اسرار میں سے ایک سر ہے، تو وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو وہ نہ مانیں اور اس کو ایک عام بشری حیثیت میں ہم اس کو پیش کریں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کو اس واقعے کے ایک ایک جز کی توجیہ، تفسیر، تعبیر، تعلیل اسی طرح پیش کرنی ہوگی. ہر ایک کی آپ کو ایک منطقی، عقلی، نقلی دلیلوں سے ہر ایک جز کو ثابت کرنا پڑے گا. بھائی آپ کا یہ عمل، پھر اس کی کیا توجیہ ہے، پھر اس کی کیا توجیہ ہے، پھر اس کی، تو یہ کہہ رہے پھر آپ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ انہوں نے کچھ چیزیں دی ہے کہ دنیا کی ایسی کون سی تحریک ہے یا کون سی ایسا عمل ہے، کون سا ایسا قیام ہے کسی حکمران کے خلاف جس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں، قاسم بن حسن جیسے کو لے کر آنا، ٹھیک ہے، بچوں کو لے کر آنا اور ان کو تیروں اور تلواروں کے درمیان لے کر آنا، ٹھیک ہے، ان بچوں کو خوشی خوشی موت کو قبول کرنا، ٹھیک ہے، محض 73 افراد کی کا صحرا کے اندر اور خون کے پیاسے دشمن کے مقابلے پر پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کرنا، کہ تو یہ کہاں ہوا ہے، کہاں ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے. اسی طرح اس تحریک کے قائد کو اپنی شہادت کا علم ہے، پھر بھی بیوی، بچوں اور اہل عیال کو میدان میں لانا. اس کے علاوہ کچھ دیگر فرق بیان کرنے کے بعد موصوف لکھتے ہیں کہ یہ معرکہ، یہ قیام اور یہ تحریک ہر لحاظ سے دیگر سے بالکل بھی قیاس کرنا مناسب نہیں ہے کسی اور تحریک سے. یہ ایک الہی رنگ کا معرکہ تھا، اس میں ملکوتی رمز اور اسرار پوشیدہ ہے، جس کی وجہ سے اس مستحق تھا کہ امام اپنی جان قربان کر دیتے. تو یہ کچھ اصول امام آیت اللہ لطف اللہ صافی صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہے. اس کو پیش نظر رکھنا یا اس کو بیان کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ آگے اس حوالے سے اہل تشیع کے، اہل علم کے ہاں جو امام حسین کے قیام کے اہداف کے حوالے سے جو متنازعہ یا متضاد جو نظریات پائے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کتاب چونکہ میں نے کہا کہ بنیادی طور پر جواب میں لکھی گئی کتاب ہے، شہید خالد جو کتاب ہے اس کے جواب میں، جو کہ صالح نجف آبادی صاحب کی کتاب ہے، اس وجہ سے اس کے اندر انہوں نے ضروری سمجھا کہ پہلے کچھ ایسے اصول بیان کر دیے جائے جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہو. اب ہم آگے ولاگس میں انشاءاللہ مختلف اہل علم نے جو مختلف اہداف امام حسین کے قیام کے بیان کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے.